یدا میرا سلام تیرے اس بیٹے کو جو طوس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ دیبل شعر پڑھنے کے بعد منبر سے اترا، ہاتھ باندھ کے کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا زہرا کا کوئی بیٹا طوس میں بھی دفن ہے۔ امام نے کہا مجھے گلے سے لگا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو طوس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا، یا مستورات والی کناد پھٹ گئی، ایک کنیز روتی ہوئی باہر آئی، رو کر دیبل منبر چھوڑ دے، جب سے تو نے شعر پڑا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے۔ فاطمہ رو رو کے کہہ رہی ہے دیبل سے کہہ میرے بھائی کی شہادت کا شعر نہ پڑھ۔ میں کہتا ہوں میرا مولا رضا تیری بہنوں نے صرف تیری شہادت کا شعر سنا اور ان سے برداشت نہیں ہوا۔ سلام زینب کبریٰ تیری عزت کو جو 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نامار میرا 3 دن کا پیاس۔ خدا نے جب انسانیت کی ہدایت کے لیے عرش پہ حضرت آدم کا اعلان کیا تو خدا نے حضرت آدم کو پہلا خلیفۃ اللہ بنایا۔ حضرت آدم بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں تھا، اللہ کا بنایا خلیفہ۔ خدا نے حضرت آدم کو جب اپنا خلیفہ بنایا اور کرنی تھی حضرت آدم نے انسانیت کی ہدایت، تو خدا نے حضرت آدم کو عرش پہ فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ میرے مالک تو نے ہدایت ہماری کرنی ہے، آدم ہماری ہدایت کے لیے آنا ہے۔ ہدایت اس نے کرنی تھی انسانوں کی، سجدہ اس سے کروا دیا فرشتوں کو۔ تو جب حضرت آدم نے فرشتوں کی ہدایت ہی نہیں کرنی، یہ خلیفہ ہے فی الارض زمین والوں کے لیے، تو زمین والوں کو حکم دے کہ آدم کی تعظیم کریں، آدم کی تکریم کریں، آدم کا احترام کریں، فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا؟ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ آدم ہے خلیفۃ اللہ، آدم نے جانا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ خدا نے کہا کہ جو اصول آج بنے گا یہ اصول قیامت تک چلے گا۔ میں اپنا پہلا خلیفہ بنا کے فرشتوں سے سجدہ کروا کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میرا خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے بندے نہ عزت دیں، فرشتے بھی سجدہ کریں۔ لہٰذا آدم صرف انسانوں کا خلیفہ نہیں، آدم بے شک خلافت آدم کی زمین پہ ہے، لیکن آدم کا سجدہ عرش پہ ہو رہا ہے۔ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور خدا نے یہ اصول بنا دیا کہ جو میرا خلیفہ ہوتا ہے اسے ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے پاس تخت ہو، اس کے پاس تاج ہو، اس کے پاس بادشاہت ہو، توجہ میری طرف کریں گے، اس کے پاس اقتدار ہو۔ میرا خلیفہ تخت اور تاج کا محتاج نہیں۔ گفتگو کا مرکز و محور ہے اس شہنشاہ کی ذات جسے والی خراسان کہا جاتا ہے۔ بندوں کے بنائے ہوئے رضی اللہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رضا ہوتے ہیں۔ رضی اللہ ہونا اور ہے، اللہ کی رضا ہونا اور ہے۔ رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جس کے لیے بندے دعا کریں، اللہ کی رضا وہ ہوتا ہے جسے اللہ سلام کرے۔ میرے 8ویں شہنشاہ والی خراسان سرکار حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ متوجہ ہیں بات کی جانب سرکار؟ میرے شہنشاہ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، لقب میرے مولا کا رضا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اردو لطافت سمجھتا ہو تو بڑا قیمتی جملہ ہو کہ یہ میرا امام وہ ہے جو برائے نام بھی علی ہے۔ انسان کسی کے بارے میں کہتا ہے نا کہ یہ اس کے ساتھ ملتا بہت ہے، بس نام کا فرق ہے۔ یہ میرا امام اس قدر مشترک ہے علی کے ساتھ کہ نام کا فرق بھی نہیں ہے۔ وہ علی مرتضیٰ ہے، یہ علی الرضا ہے۔ اب میرے مالک کا لقب جو رضا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی مکمل مرضیوں کا مالک ہے، خدا کی مکمل رضاؤں کا مالک ہے۔ میرے شہنشاہ کی مسند، مسند امامت مدینے میں تھی۔ مامون رشید چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی حکمرانی اور حاکمیت کے لیے میں امام رضا کو اپنا ولی عہد بناؤں۔ توجہ ہے جی؟ اس نے ولی عہد بنانے کے لیے امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلایا، امام مدینہ سے نکل پڑے، سواریے امام رضا مدینہ سے چل پڑے۔
لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وقت کا محمد اور زمانے کا علی اپنے گھر سے نکل پڑا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں لکھنے والے مورخ ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے امام رضا کی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ نیشا پور ایک جگہ ہے جو زیارات کر کے آئے ہیں، وہ تائید فرمائیں گے۔ امام رضا علیہ السلام کی سواری نیشا پور کے قریب پہنچ، ہزاروں تاریخ نویس مورخین ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے کھڑے ہیں کہ محمد کا بیٹا کوئی حدیث لکھوائے۔ دوڑ رہے ہیں، کاغذ قلم ہاتھ میں دوڑ رہے ہیں، مولا کچھ بولیں، مولا کچھ بولیں، فرزند رسول کچھ بولیں، رسول کا بیٹا کچھ بول تاکہ ہم لکھیں۔ ذہنوں کو سکون ہو جائے گا جملہ سن کے، کیا کہنا میرا مولا رضا، تیری عزت کے ہزاروں کاغذ قلم تیرے پیچھے بھاگ رہے تھے اور تو نے مڑ کے جواب نہ دے کے زمانے کو بتایا کہ میرے نانے نے ایک کاغذ قلم ماننا تھا، اگر تب دے دیتے آج لاکھوں لے کے میرے پیچھے نہ۔ اگر اس میں کاغذ قلم رسول کے حوالے کر دیا جائے، فرزند رسول کچھ بول گئے، فرزند رسول کچھ کہیے۔ امام رضا علیہ السلام میرے شہنشاہ اپنی سواری سے اٹھے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھایا۔ نقاب کو اٹھانے کے بعد امام رضا کی آواز آئی، سنو، لا الہ ایک قلعہ ہے۔ یہ کہہ کے امام پھر سواری پہ بیٹھ گئے۔ جملہ کیا کہا؟ لا الہ ایک قلعہ ہے۔ یہ کہہ کے امام بیٹھ گئے۔ کلام میں امام جو ہوتا ہے یہ امام الکلام ہوتا ہے۔ امام کی گفتگو حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ امام نے کہا لا الہ ایک قلعہ ہے، گھر نہیں، غار نہیں، ایک قلعہ ہے۔ یہ کہہ کے امام سواری پہ جاتے رہے۔ لوگوں نے کہا مولا آگے بولیے۔ امام تھوڑا دور جا کے پھر سواری سے اٹھے۔ امام نے اٹھنے کے بعد فرمایا، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اسے اللہ کے عذاب سے امان مل گئی۔ لا الہ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امن عذاب، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کہ امام کی سواری پھر آگے چلی، لوگ پیچھے دوڑے۔ مولا اس قلعے میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ امام اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ شرطوں کا نام آنا تھا، مورخین کے سر سے پسینہ ٹپکنا شروع ہوا۔ امام کہیں گے نماز شرط ہے، روزہ شرط ہے، تقوی شرط ہے، پرہیزگاری شرط ہے، زہد شرط ہے، عبادت شرط ہے۔ مولا کون سی شرط ہے؟ کوئی ایک شرط تو بتائیے۔ امام نے چہرے سے نقاب اٹھایا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، انا من شروطہا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں رضا۔ ہماری محبت اللہ کو پانے کی شرط ہے۔ جس نے ہمیں پا لیا اس نے اسے پا لیا، جس نے ہمیں چھوڑ دیا اس نے اسے چھوڑ دیا۔ امام رضا علیہ السلام کے اس کلام کی شرح پہ ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ امام کے اس کلام کی شرح پہ لکھی جا چکی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہمیں پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا، جس نے ہمیں چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ڈائریکٹ اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لا الہ تب تک قبول ہی نہیں ہوتا جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھ لیا۔ سواری امام رضا علیہ السلام بڑھتی ہوئی نیشا پور سے گزرتی ہوئی، پاؤں کی ٹھوکر ماری، چشمہ جاری کیا، پہاڑ مٹی کا کیا۔ امام رضا علیہ السلام کی سواری بڑھتی 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 خراسان کے قریب پہنچ گئی۔ امام رضا علیہ السلام کو بالکل قریب سے گفتگو شروع کروں تاکہ امام کی حکمت سمجھ میں آ سکے۔ امام رضا علیہ السلام جب پہنچ گئے، اب امام کو تخت دے دیا گیا، بیعت امام ہو گئے۔ امام رضا علیہ السلام ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، یا چند لوگ دربار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مامون رشید سے کہا کہ مامون، ہم تیری رعیت ہیں، تو ہمارا حاکم ہے، ہم تجھ سے ایک التجا کرنے آئے ہیں کہ گرمی بہت ہے، قحط بڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ جب انہوں نے مامون رشید سے کہا کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی، تو مامون رشید نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو خلیفہ ہے، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا اللہ سے رابطہ ہو، اگر تیرا اللہ سے رابطہ تو اللہ سے کہ بارش کرو۔ مامون رشید نے کہا کہ میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا، ایسا میں قدرت کے کاموں میں دخل نہیں دیتا، بارش اس نے بھیجنی ہے تو ہونی تمہارے لیے ہے، میں کیسے بارش کروا دوں۔ انہوں نے کہا اگر تو بارش نہیں کروا سکتا تو خلیفہ کیسا؟ توجہ بھائی، تو کیسا خلیفہ، تیرے کہنے پہ بارش نہیں ہو سکتی۔ مامون رشید نے کہا نہیں، وہ ہمارے کہنے پہ اپنے ارادے نہیں بدلتا، اگر اس کا ارادہ بدلنا ہے تو پھر رضا کو بلانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی کائنات میں یہ واحد گھر ہے جو
खुदा के इरादों को बदल लेता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए, मेरे 8वें शहंशाह को घर से बुलाया गया, मेरे इमाम दरबार में पहुंचे। मामून रशीद ने कहा कि अली इब्न मूसा रज़ा, ये लोग चाहते हैं कि बारिश हो। तवज्जो में पूरी इख्तियार इमाम सुनाने लगा, ये लोग चाहते हैं बारिश हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा हो जाएगी। यानी कि आसानी से इमाम ने कहा हो जाएगी। मामून रशीद ने कहा कि बारिश का मौसम कोई नहीं है, बादल के आसार कोई नहीं है, दूर दूर तक बारिश के होने का इम्कान नहीं है, और आप कहते हो जाएगी। कैसे? जो बंदा ज़हनी तौर पे मजलिस में बैठा वो जुमले का इतना लुत्फ लेगा, उसने कहा कैसे? इमाम ने कहा हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें, हम जो चाहें वो कर। इमाम ने 3 बार जुमला कहा, हम जो चाहें वो कर, हम जो चाहें। जब इमाम ने कह दिया ना जो चाहें, तो फिर ये जो भी चाहें, इमाम ने हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इतना कहना था। मामून रशीद ने कहा कि फरजंद रसूल तो फिर बारिश बरसाइए। इमाम ने फरमाया अभी नहीं, ऐसे कैसे होगी? कल सारी अपनी रैयत को इकट्ठा कर, मैदान में, दुनिया मैदान में इकट्ठी हो, फिर मैं आऊंगा, बारिश हो जाएगी। यहां पर रुक के मैं आपसे इसकी वजह बताने लगा। मेरे मौला तूने वहीं बारिश क्यों नहीं की? वहीं हुक्म करते वहीं बारिश हो जाती। आपने ये क्यों कहा कि कल लोगों को इकट्ठा कर? हर दौर की इमामत एक गदीर का मैदान जरूर सजाती है, ताकि मैदान सजे और हमारी इमामत और हमारे तसर्रुफ का जमाने को पता चल सके। इमाम फरमाया कल मैदान सजा, लोगों को बुला। ऐलान हो गया जी कि कल मैदान में आएंगे, इमाम रज़ा बारिश करेंगे। उधर से इधर से कबीले, जत्थे, लोग, लश्कर पहुंच गए। लोग जानवरों को लेके, बच्चों को लेके, मर्दों सन मैदान में इकट्ठे हो गए। और इंतजार किसका हो रहा था? इमाम का। क्या कहने मेरे मौला तेरी हिकमत के, तूने उस दौर के मुसलमानों को 2 सवाब दे दिए। एक हुज्जत की जियारत कर रहे थे, एक हुज्जत का इंतजार कर रहे थे। इमाम वक्त का इंतजार हो रहा था, मैदान में खड़े देख रहे थे कहां से मौला आएंगे, इधर से मौला आएंगे, इधर से मौला आएंगे। जो बंदा 8वें शहंशाह की पाक दहलीज पे सजदा अदा करने के लिए आया, थोड़ी देर बाद रुख से पर्दा हटा, इमाम का चेहरा नुमाया हुआ। क्या कहने मेरे इमाम तेरी बादशाहत के, सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली चादर, जुल्फ़कार हैदरी को हमायल किया हुआ, हसन का हुस्न चेहरे पे सजाए हुए, हुसैन की करीमी को आंखों में लिए हुए, सज्जाद के सजदे का निशान माथे पे लिए हुए, बाकर का हिल्म सीने पे छुपाए हुए, जाफर की सदाकत जुबान पे लिए हुए, काज़म की अता को हाथों से बांधते हुए, तौहीद के तेवर बदलते हुए मेरे इमाम चल रहे थे। जहां से चल रहे थे खुदा की आवाज आ रही थी, तू जो चाहे वो कर सकता है, तू जो चाहे वो कर सकता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिल्कुल मजमा इमाम आम में इमाम पहुंच गए। तवज्जो जी, जुमला हम जो चाहें। इमाम पहुंचे, इमाम बिल्कुल मजमे के वस्त में गए। अब अहले इल्म बैठे हैं। अब इमाम ने तौहीद भी मनवानी है। जहां से मैंने कहा था कि ला इलाहा को पाने की कुछ शर्तें हैं, और मैं एक शर्त हम है। अब इमाम ने बंदों को अल्लाह से भी मिलवाना है और अपना इख्तियार भी मनवाना है। इमाम बिल्कुल मजमे के दरमियान खड़े हुए और इमाम ने अपने हाथों को उठाया। किताबें कहते हैं इमाम के हाथों की हथेलियों की सफेदी आसमान की तरफ, और इमाम ने बारे इलाहा, तुझे मेरी इमामत का वास्ता, बारिश बरसा। ये कहने के बाद इमाम ने अपने हाथों को यूं, हथेलियों को उठाया हुआ था, इमाम ने अपनी उंगलियों का इशारा किया। किताबें कहती हैं उंगलियों के साथ बादल के टुकड़े चलने शुरू हुए। कौम के सर पे आके बादल ठहर गया, बारिश बरसनी शुरू हुई। इतनी तेज बारिश हुई, पानी जल थल हो गया, जमीनें भर गई। जो ही भरना था इमाम ने हाथों को उठागा, उतनी भेज जितनी बर्दाश्त कर सके। रहमत वाली बारिश देना, जहमत वाली ना देना। जो ही इमाम ने यूं अपने हाथों को बंद किया, बारिश वहीं की रुक गई।
بارش کا رکنا تھا، لوگوں کی آواز آئی مرحبا رسول کا بیٹا، مرحبا علی کا بیٹا، اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں مولا، یہ ہے اختیار امامت۔ ہر طرف امام رضا کی باتیں ہونی شروع ہوئی۔ لوگ چلتے چلتے مامون کے دربار میں گئے، انہوں نے کہا مامون رشید اب تو تیری خلافت کا قلعہ کھل گیا ہے۔ امام کے کہنے پہ بارش ہو گئی، امام نے حکم دیا اور بارش آ گئی، لوگوں کے ذہن تیری حکومت سے ہٹ گئے ہیں۔ اس نے کہا مامون تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، امام رضا کے پاس تو سارے اختیار ہیں۔ اتنی دیر ہونی، مامون کو شرمندگی محسوس ہونی شروع ہوئی۔ ادھر سے امام رضا کا قدم مامون کے دربار میں آیا۔ مامون نے کہا اے فرزند رسول، آپ تو کہہ کے گئے تھے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، پھر آپ نے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کیوں مانگی؟ پھر بار الہ کیوں کہا؟ اللہ سے دعا تو میں بھی مانگ سکتا ہوں، اللہ سے دعا یہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب بارش آپ نے نہیں برسائی، بارش تو اللہ نے برسائی ہے۔ اگر تیرا اختیار ہے تو پھر تو اپنے کہنے میں بارش برساتا۔ امام رضا کے چہرے کے تیور بدل گئے، چہرے پہ علی والا جلال آ گیا، علی والے جلال کو چہرے میں سجائے ہوئے امام نے پورے دربار میں نظر دوڑائی۔ امام کی نظر سامنے دیوار پہ پڑی، دیوار پہ قلین کا ٹکڑا تھا، اس کے اندر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نے شیر کی طرف دیکھ کے ابھی انگلی کا اشارہ کیا، یا شیر چنگھاڑتا ہوا باہر آیا۔ شیر کا باہر آنا تھا، دربار خالی ہوا۔ مامون نے اپنے پاؤں تخت پہ رکھ کے کہا رضا یہ کیا کیا ہے؟ امام نے کہا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد امام نے شیر کی طرف توجہ کرنے کے بعد کہا جب میں نے تجھے حکم دیا ہی نہیں تھا تو آیا کیوں ہے؟ اسے کہا مولا آپ نے میری طرف دیکھا، یہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے باہر نکل کے بتایا ایسے ہو سکتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اختیار امام تھا۔ میدان میں اللہ منوایا، دربار میں اپنا اختیار منوایا۔ اگر میدان میں اپنا اختیار منوا دیتے کئی لوگ اللہ کی بجائے رضا کو سجدہ کر دیتے۔ وہاں الوہیت منانی تھی، دربار میں ولایت منوانی تھی۔ وہاں اللہ منوایا، یہاں آ کے خود کو منوایا۔ آل محمد کے نام وہ نام ہیں کہ یہ صرف اسم اعظم نہیں، یہ اسماء حسنہ ہے۔ اکثر ہمارے لوگ، وہ شعر بھی ہے کہ علی کا نام ہے اسم، وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام ہے۔ علی اسم اعظم نہیں، علی اسم حسنہ ہے۔ بس امام رضا کا ایک اور حوالہ اور آپ کو سنا۔ مامون رشید سمندری سفر میں جا رہا تھا، سمندر کا سفر کرنا تھا اس نے، تو اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ جا امام رضا سے دعا لکھوا کے لا، کہ اگر سمندری سفر میں کوئی پریشانی تکلیف مصیبت آ جائے تو میں دعا پڑھ لوں۔ امام رضا کا سپاہی چلتا ہوا دربار میں آیا، دربار کے باہر امام سے ملاقات نہ ہوئی، معروف کرخی سے ہو گئی۔ یہ معروف کرخی امام کا چہیتا نوکر ہے۔ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی، جسے سنی بھائی غوث پاک کہتے ہیں، انہوں نے اپنے کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ جہاں سے میں نے فیض حاصل کیا، غوث پاک جسے سنی میرے بھائی 11ویں والا پیر کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، صفحے اول میں لکھا ہے کہ میں نے فیض لیا تھا اپنے استاد جنید بغدادی تھے، انہوں نے لیا تھا سرائی سکتی تھے، سرائی سکتی نے لیا تھا کرنی سے، اور کرنی نے فیض لیا تھا معروف کرخی سے۔ جو میرے سنی بھائیوں کا غوث پاک ہے وہ چوتھے پشت پہ جا کے میرے امام رضا کے ماشکی کا شاگرد ہے۔ امام رضا کے شاگرد کا شاگرد نہیں، ماشکی کا شاگرد ہے۔ معروف کرخی تو پانی بھرتا تھا میرے 8ویں بادشاہ۔ مامون کا سپاہی آیا، اس نے کہا، مامون نے کہا کوئی دیوار لکھا کے دے۔ معروف اندر گیا، تھوڑی دیر بعد ایک ٹکڑا کاغذ کا اس کے حوالے کیا، یہ پکڑ دعا۔ مامون سے کہنا مشکل ہے تو اسے پڑھ لینا۔ سپاہی نے ویسے ہی دعا پکڑی، آ کے مامون کو دے دی، مامون نے جیب میں رکھ لی، چلا گیا۔ سفر شروع، این سمندر کے وسط میں پہنچا، تپیڑے، طوفان، ہوائیں، منجھار، یوں ہچکولے لینے شروع ہوئی کشتی۔ جلدی جلدی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ دعا نکالی تو اس دعا میں لکھا تھا، میرے اللہ میری کشتی کو بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ، میری کشتی بچا، تجھے رضا کا واسطہ نہیں، معروف کرخی کا واسطہ۔ معروف کرخی کا نام پڑھنا تھا، مامون غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ اپنے سپاہی سے بلوا کے کہا، دعا کس نے لکھی؟ اس نے کہا مولا رضا نے۔ ملا تھا امام سے؟ نہیں۔ کس کو ملا تھا؟ اس سے کہا جب میں گیا تو دروازے پہ معروف کھڑا تھا، تو میں نے معروف سے کہا تھا دعا لکھوا کے لاؤ، اس کا دھوکہ کر دیا اس نے، بجائے امام سے لکھوانے کے خود ہی لکھ لی۔ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ کہہ کے اس نے غصے سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو یوں لے کے یوں غصے میں دریا میں سمندر میں پھینکا۔
جیسے ہی سمندر کے ساتھ ٹکڑے کا لگنا تھا لہریں اپنی جگہ پہ واپس آ ڈوبتی ہوئی کشتی دوبارہ آ کے سطح سمندر پہ تیرنے لگے سانسیں واپس آ گئیں جسم میں جان واپس پلٹ آئی سارا سفر مامون الرشید نے پریشان ہو کے کیا واپس آیا سیدھا دربار میں گیا اپنے تخت پہ بیٹھ کے کہنے لگا معروف کرخی کو گرفتار کر کے لاؤ معروف کرخی کو مامون رشید کے سامنے پیش کیا گیا مامون رشید نے کہا کہ معروف جب میرا نوکر آیا تھا امام رضا سے ملنے تو نے امام سے نہیں ملنے دیا اسے کہا نہیں ملنے دیا کیوں اسے کہا تیرے نوکر نے کہا تھا کہ مامون نے کوئی دعا لکھوانی ہے مامون رشید نے کہا پھر وہ دعا کس نے لکھی تھی امام رضا نے معروف کرخی نے کہا نہیں کس نے لکھی تھی میں نے امام رشید نے کہا حد ہو گئی ہے اتنا بڑا اعتراف کر رہا ہے دعا میں نے امام سے لکھوانی تھی تو نے کیوں لکھی جملہ کہا ہے شام تک جملے کی ٹھنڈک محسوس ہوگی معروف کرخی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتا ہے وہ نبیوں کا مشکل کشا ہے ہائے 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 وہ حاجت روائی انبیاء ہیں تیرے جیسے کی مشکلیں تو میں بھی ڈال دیتا ہوں اس لیے اقبال نے کہا تھا ڈاکٹر اقبال کا ایک بڑا مشہور فارسی کا شعر تھا اس نے کہا جب مجھے مشکل ہوتی ہے میں شرماتے ہوئے علی سے نہیں مانگتا کمبر سے مانگ لیتا میری خواہشات تو کمبر بھی پوری کر دیتا اچھا تو پھر دعا کسے لکھی اس نے کہا میں نے لکھی معروف کرخی نے جب یہ کہا میں نے لکھی اس نے کہا تو نے اعتراف کر لیا سزا تجھے دوں گا لیکن پہلے یہ بتا تو نے کون سا چلہ کاٹا ہے تجھے امام رضا نے کون سا وظیفہ بتایا ہے جو وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے نام سے بھی اللہ سے دعا مانگے تو اللہ قبول کر لیتا ہے وظیفہ بتا تسبیح بتا کیا پڑھتا ہے کیا کہا ہے تجھے امام نے جان نہیں تیری چھوڑوں گا وظیفہ بتا زندہ چھوڑ دوں گا وظیفہ نہ بتایا سر کاٹ دوں گا صدقے ہو جاؤں 8ویں بادشاہ تیرے نوکروں کے معروف کرخی مسکرایا مسکرا کے کہا نہ کوئی وظیفہ کیا ہے نہ کوئی چلہ کاٹا ہے 14 سال ہو گئے مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے دن میں کئی بار مجھے بلاتا ہے معروف پانی لا معروف مسلح لا معروف میرا گھوڑا لا اتنی بار اس کی زبان سے میرا نام نکلتا ہے معروف 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 اتنی بار بار سے قرآن میرا نام لیتا ہے ان کی زبان سے میرا نام نکلے اور میرا نام کسی کی مقدر اور قسمت اور تقدیر کو بھی نہیں بدل سکتا جب وہ مجھے معروف کہتا ہے تو میرا نام اسم اعظم ہو جاتا ہے یہ جو نام لے وہ اسم اعظم ہو آج بھی مشہد جا کے دیکھو 8 صحن میرے مولا کے کیسی بادشاہی سونے کے دروازے چاندی کی زری نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال آتے امام رضا کے نوکر ہیں لیکن جب حرم میں داخل ہوتے ہیں بادشاہ ہو جاتے ہیں امام رضا کے نوکروں کی پاپوش سنبھالنے کے بندوبست نوکروں کے کھانے آج بھی ایران کی حکومت جس کی مقروض ہے ابھی یہ کرونا وائرس پھیلا پوری دنیا کے امیر ملک چندے مانگ رہے تھے جاؤ جا کے دیکھو ایران میں جتنے بھی کرونا کے مریض تھے انہیں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا جب انہیں شفا مل گئی اور وہ ہاسپٹل کے کاؤنٹر پہ آئے کہ ہمارا بل کیا بنا ہے تو انہوں نے رسید نکال کے جس پہ لکھا تھا تمہارا بل رضا نے ادا کر دیا ہر مریض کو جو رسید دی گئی اس پہ لکھا تھا کہ تمہارا بل امام رضا نے ادا کر دیا آج بھی جو تقدیر بدلتا ہے جب امام رضا کے حرم میں داخل ہوتے ہیں انسان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے آنکھیں خیرہ ہو جاتی 8واں شہنشاہ اتنا آباد نجف میں امیر المومنین کے حرم میں بھی اتنی امیری نہیں ہے جو ظاہر بیٹھے وہ تو میری گواہی دیں کربلا میں عباس کے حرم میں بھی اتنی امیری نہیں ہے آل محمد میں سے سب سے زیادہ امیری 8ویں بادشاہ کے حرم میں صحن سونا چاندی مہمانوں کا بادشاہوں جیسا استقبال لیکن انسان کا جگر پھٹ جاتا ہے جب انسان زری پہ جا کے زیارت پڑھتا ہے تو لکھا السلام علیکہ یا غریب الغربا کائنات کا اتنا بڑا امیر خود کو غریب کہلوا کے سلام کرتا ہے مالک کی شہادت کی نسبت سے یہ مجلس ہے میری جتنی بھی ذاکری ہے وہ منسوب اور مخصوص ہے اسی 8ویں بادشاہ شہادت طرف آخر میں جو بھی پڑھیں گے وہ پوری سنائیں گے محرم قریب آ رہا ہے میں ابتدائی ادا کروں میں نے پہلی اس مجلس کی ابتدا کی ہے
آج کی مجلس پہ میں پہلا ذاکر ہوں تو میں رو کے گزارش کروں گا، محرم قریب ہے، عزاداری حسین کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جی مجلس ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں باہر کھڑے بھی سن ہی رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے لائیو بھی تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس جگہ پہ بیٹھنے کا اتنا اجر ہے، یہاں پہ آ کے بیٹھے نا، اس قلین پہ بیٹھنے کا میں اجر آپ کو سناؤں 8ویں بادشاہ کی زبان سے۔ میرے 8ویں امام خود بہت بڑے عزادار تھے۔ امام اپنے گھر میں مولا حسین کی مجلس کرواتے، جب مجلس کا قلین بچھ جاتا نا تو امام رضا آتے، آ کے قلین کو چومتے۔ ایک شخص نے کہا مولا تو قرآن ہے، مولا اس قلین کو کیوں چومتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء اپنی دستاریں مس کرتے ہیں، جہاں فرشتے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ اتنا امام عزاداری کا اہتمام کرتے کہ امام حسین کی مجلس کے لیے امام خود دریاں بچھاتے، خود چادریں بچھاتے۔ جس دن امام کے گھر میں مجلس ہونی ہوتی، امام دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، ہر آنے والے کا استقبال کرتے۔ امام حسین کا ذاکر چھوٹا ہو، بڑا ہو، نامور ہو، نہ نامور ہو، تم پہ احترام آ جائے۔ احترام سنانے لگا ہوں امام رضا اپنے ذاکر کا احترام کتنا کرتے تھے۔ امام رضا بیٹھے ہوئے تھے یا دیبل خزائی آ گئے، یہ مرثیہ خان تھا، شعر لکھتا تھا۔ جو ہی یہ دروازے پہ پہنچا تو امام رضا اٹھے اور دیبل کی طرف چل پڑے۔ دیبل کی طرف چل کے امام نے جا کے دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا اے میری دادی کے مددگار تجھ پہ میرا سلام، اے میری ماں زہرا کے مددگار تجھ پہ میرا سلام۔ دیبل خزائی کا بدن کانپا۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے مجلس میں لے کے آئے۔ مجلس میں آتے آتے امام نے کہا تو نے میرے جد حسین کی شان میں کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل نے کہا جی مولا چند دن پہلے میں نے نیا مرثیہ کہا ہے۔ امام نے کہا سنا مجھے۔ دیبل آ کے جلدی جلدی ذرا سننا امام رضا احترام کیا کرتے تھے مجلس کا۔ دیبل آیا اور دیبل آ کے یوں کھڑا ہو گیا، پڑھنے لگا۔ امام نے کہا رک رک رک، ممبر پہ بیٹھ۔ دیبل خزائی نے کہا تو آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں زمین پہ بیٹھا۔ دیبل کہتا میری جرت نہیں ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور محمد کا بیٹا زمین پہ بیٹھا ہوں۔ امام رضا کی چیخیں نکلی، فرمایا تو ذاکر شبیر بن، میں تھوڑی دیر عزادار حسین بننا چاہتا ہوں۔ تجھے کیا پتا کہ حسین کے عزادار کا احترام کیا ہے؟ میری ماں زہرا کتنا سلام کرتی ہے حسین کے عزادار کو۔ امام رضا نے فرمایا میں حکم کرتا ہوں ممبر پہ بیٹھ۔ دیبل کہتا حکم امام ہو گیا تھا، اب مجھ پہ واجب ہو گیا تھا۔ دیبل ممبر پہ بیٹھ گیا، امام رضا سامنے بیٹھے، سر سے امامہ اتارا، گریبان چاک کیا، آستین امام نے پلٹ دی۔ دیبل نے ایک مرثیہ کہا، یہ اتنا عرب کا مشہور مرثیہ ہے کہ شہید محسن نقوی نے اسی مرثیے کو اردو میں ترجمہ کیا تھا، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جا۔ یہ تخیل دیبل خزائی کا ہے، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا۔ دیبل خزائی ممبر میں بیٹھا، دیبل خزائی نے مرثیہ شروع کیا، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں جتنا رو سکو۔ دیبل خزائی ممبر پہ بیٹھا، ممبر پہ بیٹھ کے دیبل نے مرثیہ کی پہلی سطر پڑھی۔ دیبل خزائی رو کے کہتا میرا سلام سیدہ زہرا تیری اولاد، سیدہ تیرے چمن کی کلیاں صحراؤں میں بکھر گئی۔ بیوی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جس کے جنازے پہ تیر لگے۔ بیوی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا۔ بیوی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جسے شام کی گلیوں میں مارا گیا۔ بیوی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جسے کمسنی میں قید مل گئی۔ بیوی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے غربت میں زہر دی گئی۔ بیوی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم کو جسے 14 سال رکوع کی حالت میں رہنا پڑا۔ یہ کہنے کے بعد دیبل خزائی نے ممبر چھوڑا۔ امام رضا کی آواز آئی دوبارہ ممبر پہ جا، ایک شعر اور پڑھ۔ دیبل کا مولا میرا مرثیہ ختم ہو گیا۔ امام نے کہا اگلا شعر میں لکھ کے دیتا ہوں۔ امام نے شعر لکھا، دیبل کے ہاتھ میں شعر دیا، دیبل ممبر پہ گیا، اس میں شعر پہ لکھا تھا سیدہ میرا سلام تیرے اس بیٹے کو جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ دیبل شعر پڑھنے کے بعد ممبر سے اترا، ہاتھ باندھ کے کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا زہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے۔ امام نے کہا مجھے گلے سے لگا، یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا، یا مستورات والی کناد پھٹ گئی، ایک کنیز روتی ہوئی باہر آئی، رو کری دیبل ممبر چھوڑ دے، جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے۔
فاطمہ رو رو کے کہہ رہی ہے دیبل سے کہے میرے بھائی کی شہادت کا شعر نہ پڑھے. میں کہتا ہوں میرا مولا رضا تیری بہنوں نے صرف تیری شہادت کا شعر سنا اور ان سے برداشت نہیں ہوا. سلام زینب کبریٰ تیری عزت کو جو 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا.